خاص بات ہے جس چیز میں قدم اٹھائے بسم اللہ کر کے اٹھائے، اللہ تیری مدد، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کام میں اس کے کرنے کی نفع نقصان سے نہیں بڑھ سکتے ظاہر باطن، مگر تیری مدد سے۔ یہ میں کر لوں گا نہ کرے گا، نہ ہوا تو پھر یہ انشاءاللہ کیوں سکھائی گئی ہے؟ کئی کام تم کرتے ہو الٹ ہوتے نہیں ہوتے ہیں، کئی کام سے یہ ہو جائے گا نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوا؟ کرنا تھا نا۔ بعض واقعات بظاہر ایسے ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید کے موافق ہوں تو وہ قبول ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو کسی نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں کچھ گائے بھینس لینے۔ اسے کہا انشاءاللہ کہہ لو۔ کہا انشاءاللہ کہہ لیا نہ کہہ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا جی کو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ نہ کہیں کوئی بات ہو کل نبی انی فاعل، میں کل کروں گا الا ان، خدا کی مشیت چل رہی ہے۔ ہاں تم جو کچھ بھی چاہتے ہیں جب تک خدا نہیں چاہے گا تمہارا کیا کرایا بھی رک جائے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ چیزیں لیکن نہ نکلے ذہن سے انسان کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے، کیسے گھر سے نکلتے ولا حول ولا قوت الا باللہ چھوڑ سکتا ہے، یہ پڑھ کے نہ نکلے، کیسے آیت الکرسی چھوڑ سکتا ہے، کیسے بے وضو رہ سکتا ہے۔ جو با وضو رہتے اس کی اور بہت سی فائدے ہیں، ان کو مصیبتیں کم آتی ہیں، ان کو آصف وغیرہ زیادہ نہیں ستاتے، ان کو تکلیفیں نہیں آتی، ان کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، قلعے میں محفوظ جاتا ہے نا وضو کر کے بیٹھا ہوا۔ ان چیزوں کو نہیں ہے ان کے ذہن میں نا، یہ فوائد دیکھے اسی مصیبتوں کی گرفتار ہے۔ بس بھاگو کرو کام، بھاگو تیز چلو، صبح نوکری پہ جاؤ، دولت ہے فلان جگہ پہنچ جاؤ۔ وہ ڈھیل ہے، پھر بیچ میں مصیبتیں آتی کہتے ہو وہ تو کچھ اور ہو گیا، اس کو وہ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس کی سنا اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایسے وہ تو گئے تھے نہانے، ساری لاشیں لے کے آ گئے، اللہ حول قوت الا باللہ پڑھا تھا، صدقہ کر کے نکلے تھے، اللہ کا نام لے کے نکلے تھے۔ یہ تعلیم دی ہے اسلام نے۔ تو اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں کچھ گائے بھینس بکری لینی۔ بولے انشاءاللہ، کہا انشاءاللہ نہ بھی کہوں کہہ لوں میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ اس نے کہا بس بکواس کرتا، چھوڑو اس کو، ایسے آدمی سے نہیں بولنا چاہیے۔ چلا گیا۔ جب گائے بھینس جو کوئی لینا تھا خریدا، جب رقم دینے لگا ہاتھ جیب میں ڈالی، ہاتھ جیب سے باہر۔ یہ کیا ہو گیا؟ خدا نے کہا کہ سبق دیں انشاءاللہ، کہ تجھے بتا ہی دیں۔ ہم تو اکثر درگزر کرتے ہیں، آج تجھے سبق دینا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی پیسے دو۔ اس نے کہا پیسے کہاں سے دوں، یہ جیب تو میری جیب کترا لے گیا۔ اس نے کہا تو پھر یہ جو 50 کم کرو، 100 زیادہ کرو، 100 کم کرو، یہ بکواس جو شروع کی تھی، پھر جیب کو تو دیکھنا تھا۔ بولا بھائی جیب دیکھی تھی، جیب میں پیسے تھے، لے کے آیا تھا بھائی، سن میری۔ لیکن میں تجھے کیا کہوں، جب انشاءاللہ میں جیب میں ہاتھ ڈالا پھر انشاءاللہ جیب سے ہاتھ باہر، پھر انشاءاللہ میں نے آپ سے بات چیت کی، پھر انشاءاللہ دھکا لگا نا، رستے میں گیا تو وہ پھر مل گیا رستے میں۔ بولا بھائی وہ گئے تھے کہاں بکری؟ یار آپ کے پاس گئے تھے نا، آپ نے انشاءاللہ کہا میں نہیں کیا، پھر انشاءاللہ ادھر پہنچا، پھر انشاءاللہ بات ہوئی، پھر انشاءاللہ جیب میں ڈالا، پھر انشاءاللہ چوری ہو گئی، پھر انشاءاللہ میں آ گیا۔ اسی کا بے تکی انشاءاللہ کہہ رہے یہ موقع پہ ہوتی ہیں۔ بولا موقع کیا، بس ہو گیا جو ہونا تھا، آئندہ میں انشاءاللہ ضرور کہوں گا۔ انسان کو جب دھچکا لگتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے بڑی رحمت کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ میں کہ ہم 24 گھنٹے محفوظ ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سوتے وقت یہ دعا پڑھے، پخانے سے نکلے یہ گندگی نکلی ہے، غفران سب سے کہ تیری رحمت ہے، تیرے بخشش چاہیے، کہ گند بلا نکلی، کوئی آفت نہیں ہوئی پیٹ میں، کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں اس بلا سے۔ اور دوسری بھی دعائیں اگر یہ پڑھ لے، الحمدللہ الذی امسک ما ینفعنی واذھب عنی ما یحزنی، خدا کا شکر ہے اذیت والی چیز نکل گئی اور نفع والی چیز اندر رہ گئی۔ کیوں کتنے کرم فرمائے، سوتے وقت یہ پڑھو، اٹھتے وقت یہ پڑھو، یہ کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آتی، کوئی چھاتی پر سوچتا، یہ چیزیں سب یاد کیا کریں۔ ہاں زندگی کو آقا جی کے مطابق گزاریں۔ ہاں
رحمت والی زندگی ہوگی، اور اس کے خاص فائدے آپ کو موت کے وقت پتہ چلیں گے۔ ہاں تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، ان کی عظمت کی باتیں سنتے ہیں، پھر ان سے محبت پیدا ہو، جس سے محبت پیدا ہو جائے پھر انسان اس کی چاہت میں چلتا ہے، بس چاہتا ہے بس میں سے محبت کروں، اس کو خوش کروں، جو چاہے میں وہی کروں۔ تو اللہ کرے ہمارا دل میں آ جائے جو آقا جی چاہتے ہیں وہی کریں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بولنے میں۔ ہاں تو دیکھو رحمت آتی نہیں آتی۔ ہاں